یزید کے باپ امیر شام کی وفات ماہ رجب کے وسط میں 60 ہجری میں ہوئی، جبکہ اس نے اپنے مرنے سے کچھ سال پہلے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی تھی، اور اپنے باپ کے مرنے کے وقت یزید شام میں موجود نہیں تھا، بلکہ شکار کے لیے شام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اس کے لیے وصیت نامہ تحریر کر کے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ جب وہ شکار سے واپس آیا تو اسے باپ کے مرنے کی اطلاع ہوئی۔ اس نے سرہانے کے نیچے سے وصیت نامہ اٹھایا اور پڑھنے کے فوراً بعد حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط لکھا، جس میں اپنے باپ کے مرنے اور اپنے تخت نشین ہونے کی اطلاع دینے کے بعد لکھا کہ اس خط کے ملتے ہی حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لو۔ اس بارے میں تمہیں کسی قسم کی چشم پوشی یا تاخیر کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ خط ملتے ہی ولید نے فوراً مروان بن حکم کو مشورے کے لیے اپنے دربار میں بلایا۔ مروان نے کہا، ابھی ان تینوں کو بلا کر یہ خط انہیں دکھاؤ، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو کیا ہی خوب تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، ورنہ اسی جگہ پر چپکے سے ان کی گردنیں اڑا دو اور لوگوں کو امیر شام کی موت کا علم ہونے سے پہلے ہی ان کے جسموں کو ٹھکانے لگا کر سروں کو شام بھیج دو۔ البتہ مشورے کے دوران طے پایا چونکہ عبداللہ ابن عمر بے ضرر انسان ہے، لہٰذا اس سے تعرض نہ کیا جائے، بس حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو بلایا جائے۔ چنانچہ انہیں بلانے کے لیے جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو دونوں حضرات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاصد نے انہیں ولید کا پیغام پہنچایا۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج 27 رجب 60 ہجری کی شام کے وقت ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور یزید نے ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی خبر مرگ فاش ہونے سے پہلے ہم سے بیعت لے لی جائے۔ ابن زبیر نے کہا، باخدا میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ غرض انہوں نے ولید کے قاصد کو کہا، تم جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ چنانچہ غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے امام حسین علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو حکم دیا کہ تلواریں حمائل کر کے ہمارے ساتھ چلیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ تم لوگ ولید کے دربار سے باہر رہنا، اگر ہماری آواز بلند ہو یا ہمارے باہر آنے میں دیر ہو جائے تو فوراً اندر آ جانا۔ بس امام علی مقام علیہ السلام دربار کے اندر تشریف لے گئے، سلام کیا اور دیکھا کہ ایک طرف ولید اور دوسری طرف مروان بڑی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ولید نے امام کو بھی بیٹھنے کا کہا اور امیر شام کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی یزید کی بیعت کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ یزید نے مجھے سختی سے آپ کی بیعت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان فرشتوں کے آنے جانے اور نزول وحی کا مرکز ہیں، یعنی علم و کمال کا مرکز، اور حامل پرچم توحید الہی ہیں۔ خلافت کا آغاز ہم سے ہوا اور امامت کی انتہا بھی ہم پر ہی ہوگی۔ یزید ایک فاسق و فاجر، شرابی اور بد چلن شخص، نفس محترمہ کا قاتل ہے اور علل اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، لہٰذا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان نے ولید کی طرف رخ کر کے کہا، اگر تم نے آج حسین علیہ السلام کو جانے دیا تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ آنے کے نہیں، انہیں فوراً گرفتار کر کے بیعت لے لو، اگر نہیں مانتے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام علیہ السلام نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مروان سے فرمایا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے قتل کرو گے یا ولید؟ باخدا تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ کہا اور باہر آ گئے۔ مروان نے کہا، ولید تم نے میری بات نہیں مانی، اب حسین علیہ السلام کبھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ولید نے مروان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، مروان تمہارا برا ہو، تم مجھے ایسے کام کی ترغیب دلا رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ خدا کی قسم، اگر مشرق سے مغرب تک کا تمام مال دنیا میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، اس کے بدلے میں مجھے قتل حسین علیہ السلام کی پیشکش کی جائے تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔
بہرحال امام علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور ولید نے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کے لیے ان کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ چپکے سے اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ ولید نے امام علیہ السلام کو دوبارہ طلب کیا، مگر آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑنے کا قصد کر لیا۔ دوسرے دن امام علیہ السلام کی مروان کے ساتھ سر راہ ملاقات ہو گئی تو اس نے جھٹ سے امام علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا: حسین، میں آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، میری بات مان لیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ امام نے فرمایا: مروان، وہ کیا ہے؟ کہا: میں آپ کو یہی کہوں گا کہ نعوذ باللہ آپ یزید کے بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ سن کر زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کو جلال آ گیا اور فرمایا: اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلم امہ کی آزمائش یزید جیسے حکمران کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ مروان، تجھ پر افسوس ہے، تو مجھے یزید کی بیعت کا کہتا ہے، حالانکہ وہ ایک فاسق فاجر شخص ہے، تو نے بڑی غلط بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اسے خوب سنائی، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا تھا، اور غصے میں جل بھن کر ولید کے پاس چلا گیا اور امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ روانگی سے پہلے قبر رسول پر پہنچے۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات تھی اور آپ آخری وداع کے لیے اپنے نانا جان کی قبر مطہر پر آئے اور آ کر عرض کی: اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام۔ آپ کا نواسا، آپ کی لخت جگر اور نور نظر فاطمہ زہرا کا فرزند اور وہ نواسا ہوں جسے آپ اپنی امت میں امانت کے طور پر چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے چھوڑ دیا، میری حرمت کو ضائع کر دیا۔ میں یہ شکایات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ پھر آپ نے اپنے خالق سے مناجات کرتے ہوئے عرض کی: خداوندا، یہ تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: بار الہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں کو برا سمجھتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، اللہ، تجھے اس قبر اور اس کے ساکن کا واسطہ، تو میرے لیے وہی اختیار فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس حالت میں جبکہ دیدار حق کے لیے اشک شوق آپ کی آنکھوں سے جاری تھے کہ آپ کو وہیں پر نیند آ گئی۔ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار سرکار رسالت مآب نے آپ کو اپنی آغوش مبارک میں لے کر فرمایا: میرے پیارے حسین، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں عنقریب کرب و بلا کی سرزمین میں تمہارے ہی خون سے غلطاں کیا جائے گا، اور یہ کام میری ہی امت کے کچھ لوگ انجام دیں گے، اس حالت میں کہ تم بھوکے اور پیاسے شہید کیے جاؤ گے۔ تمہارے قاتل تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ میرے محبوب حسین، ابھی ابھی تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی میرے پاس آئے ہیں، وہ سب تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حسین، بہشت میں کچھ درجات ایسے ہیں جنہیں تم شہادت کی وجہ سے حاصل کر سکو گے، لہٰذا تم سرزمین عراق کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ آپ کو شہادت کے درجے پر دیکھے۔ اس کے بعد آپ اپنی ماں جناب فاطمہ زہرا کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کے پیار، بزرگواری، فداکاری اور محبت کو یاد کر کے خوب روئے، دعاؤں کے طالب ہوئے اور الوداع کہی۔ پھر اپنے بھائی امام حسن کی قبر مطہر پر آئے، قبر کی تربت کو اپنی آغوش میں لیا، بھائی کی محبتوں کو یاد کیا، درد دل بیان کیا اور رو رو کر بھائی کو بھی خدا حافظ کہا اور گھر واپس آ گئے۔ مقدرات عصمت و طہارت خواتین بنی ہاشم کو معلوم ہوا کہ امام عالی مقام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اس بات سے وہ سخت بے چین ہو گئیں۔ محلہ بنی ہاشم میں کوہرام سا برپا ہو گیا۔ بیویوں نے ایک جگہ جمع ہو کر نوحہ سرائی شروع کر دی۔ امام نے ان کے پاس جا کر صبر و سکوت کی تلقین کی تو مقدرات عصمت نے جواب دیا: ہم کیوں کرنا نوحہ کریں، جبکہ آج کا دن ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آج رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اور علی و فاطمہ و حسن مجتبیٰ ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہوں۔
اے غمزدوں کے سہارے اور پاک دلوں کے محبوب حسین، خدا ہم سب کو آپ پر قربان کر دے۔ روایت میں ہے کہ آپ کی ایک پھوپھی نے آپ کے پاس آ کر کہا، میں نے ہاتف غیبی کی یہ آواز سنی جو کہہ رہا تھا، بنی ہاشم کے ایک مقتول نے جو سرزمین کربلا میں شہید ہوگا، قریش کی گردنوں کو ذلیل کر کے جھکا دیا، پس وہ ذلیل ہو کر رہ گئیں۔ امام نے فرمایا، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ خدا کی حتمی تدبیر ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کی تیاری کی تو ام المومنین جناب ام سلمہ آپ کے پاس آئیں اور کہا، میرے پیارے حسین، عراق کی طرف سفر کر کے مجھے غم میں مبتلا مت کرو، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین میں قتل کریں گے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا، اماں جان، خدا کی قسم میں اپنے انجام سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ باخدا میں جانتا ہوں کس دن اور کس جگہ مارا جاؤں گا، یہ بھی جانتا ہوں کہ کون شخص مجھے قتل کرے گا، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفنایا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ اصحاب اور اہل بیت کے کون سے افراد ہوں گے جو میرے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔ اماں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ اور سب منظر بھی دکھا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے دست مبارک سے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ کو تمام منظر نظر آنے لگا، جسے دیکھ کر تھک بے چین ہو گئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں۔ پھر انہیں رخصت کیا۔ بعض روایات کے مطابق امام نے انہیں کربلا کی مٹی بھی دی اور 10 محرم تک سنبھال کر رکھنے کی تاکید کی۔ امام علی مقام کے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا آپ مدینہ چھوڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے جان برادر، آپ تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور اپنی خیر خواہی کو آپ سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، جہاں تک ہو سکے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو مجھ پر شرف عطا فرمایا ہے اور آپ کو بہشت کا سردار بنایا ہے، جہاں تک ہو سکے آپ شہروں میں سکونت سے پرہیز کریں۔ امام نے فرمایا، تو برادر پھر کس طرف کا سفر کروں؟ کہا، آپ مکہ چلے جائیں اور وہاں جا کر سکونت اختیار کیجیے۔ اگر مکہ والوں نے بے وفائی کی تو پھر یمن کا رخ کیجیے، وہاں پر رہنے والے آپ کے نانا اور بابا کے شیعہ ہیں، ان کے دل بڑے رحیم اور عزم بہت صمیم ہیں، اگر انہوں نے بھی وفا کا کوئی ثبوت نہ دیا تو جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکل جائیے، یا شہر بشہر سفر اختیار کیجیے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں کا انجام کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، برادر جان، آپ نے میرے بارے میں بہت مہربانی فرمائی ہے، اللہ تعالی ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان صحیح فیصلہ فرمائے گا۔ بعض روایات کے مطابق جناب محمد بن حنفیہ نے اپنی گفتگو کو یہیں پر روک دیا اور جی بھر کر روئے، اور امام مظلوم نے بھی بہت گریہ کیا۔ آخر میں امام نے فرمایا، اے بھائی، اگر دنیا میں کہیں بھی میرے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ نہ ہو، پھر بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، اور اپنی اس راہ میں اور اپنے پختہ عقیدے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا آپ کو اس نصیحت اور اچھی باتوں کی جزائے خیر دے۔ اس وقت میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، اس سفر میں میرے ساتھ میری بہنیں، بھائی حسن کی اولاد اور ہمارے شیعہ ہیں، ہم سب کا ایک ہی مقصد اور مطلوب ہے، لیکن آپ مدینہ میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور یہاں پر رہ کر مجھے یہاں کے حالات و واقعات سے مطلع کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں یوں وصیت فرمائی، یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے، ان کے بھائی کے نام جو محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ حسین اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ برحق معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو حق کی طرف سے دین حق لے کر آئے، اور جنت و دوزخ برحق ہیں، قیامت آنے والی ہے، اس میں قطعاً شک نہیں ہے، خداوند عالم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
اس کے بعد فرمایا، میں نہ تو فتنہ و فساد اور نہ ہی تفریح و خود نمائی کے لیے مدینے سے باہر نکلا ہوں، بلکہ اس لیے باہر آیا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، اپنے نانا پیغمبر بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ پس جو شخص حق کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، یہ میری آپ کو وصیت ہے۔ پھر آپ نے اس تحریر کو مہر کیا اور لپیٹ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دی۔